السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وإمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين والذين أظهر الله عنهم الرسالة وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم: وأصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات محمد اور صاحبان عقل و فہم اور قابل احترام بزرگان وسیلہ کار نوجوانان، سید الشہداء کے توسط سے ان کے ذکر کے واسطے سے مسلسل آپ کے ذہن عالیہ تک اشارہ پہنچانا اور اس توفیق کی دعا کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پروردگار ہمیں بھی سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین مجلس کو جو ہے سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی وقت کا امام سچے جانثاروں کا مطالبہ کر رہا ہے ہمارے درمیان سے کہ سچے جاننے والے، سچے جانثار، سچے فداکار آج بھی وقت کے امام کی ضرورت ہے. اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ خدا بندہ کریم ہم اپنے آپ کو ایسا سنواریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی ضرورت کو پورا کر سکیں. اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت آسان ہے. صبح سے شام تک ہماری تگودو رہتی ہے، کوششیں رہتی ہیں، جدوجہد رہتی ہیں، گھر میں کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. جو نہیں ہے اسے فراہم کیا جاتا ہے، جو ضروریات زندگی ہیں انہیں فراہم کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسی جدوجہد کے ساتھ اپنی ایک کوشش یہ بھی رکھیں کہ ہمیں اس سمت بھی جانا ہے جس سمت چلنے کے بعد ہم اپنے امام سے قریب ہو جائیں، اور اس کا بہترین رہنما قرآن ہے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں جو ہے کئی روز سے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے بہترین مددگار جو ہے وہ قرآن ہے. جب تک ہم قرآن سے قرب حاصل نہیں کریں گے، نزدیکی حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے وقت کے امام کی، وقت کی حجت کی قربت حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ قرآن بہترین رہنما ہے. قرآن ہمیں خیالی زندگی سے نکالتا ہے. زندگی جو ہے خیالی ہے، ایک حقیقی ہے. قرآن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو
مسلمان جو بھی صاحب فہم اس کے روبرو آتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تو قرآن اسے خیالی زندگی سے نکال دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خیال میں کوئی ٹکاؤ نہیں ہوتا، حقیقت میں ٹکاؤ ہوا کرتا ہے. متوجہ آپ؟ لیکن بہت قریب لانا چاہتا ہوں اپنے بیان میں. قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اپنے قاری کو خیالی زندگی سے نکالتا ہے، اور خیالی زندگی طے شدہ ہے کہ اپنی بنائی بھی ہوتی ہے، خدا کی بنائی بھی نہیں ہوتی ہے. جیسے جیسے انسان خیال بناتا چلا جاتا ہے، تصورات کی دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ اپنے متعلق ایک خیالی دنیا بنا لیتا ہے. اسلام نے خیالی دنیا نہیں پیش کی ہے، حقیقی دنیا پیش کی ہے. اور میں یہاں رک کر اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن وہ کتاب ہے جس نے دنیا میں بھی حقیقی زندگی پیش کی ہے اور آخرت میں بھی حقیقی زندگی پیش کی ہے. نہ وہاں خیالی زندگی ہے. کبھی کوئی سوچے کہ خیال کے طلسم میں پھنسا کر جو ہے اسلام میں جو ہے بہت سے نیکیاں جائیں گے انسان سے. نہیں، خیال سے نکالا ہے، تصورات سے نکال کر تصدیق کی منزل میں لایا ہے اسلام. خیال سے نکالا ہے. خیالی زندگی میں ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے، دوام نہیں ہوتا ہے. اس لیے اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے ترقیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں حقیقتیں ہوتی ہیں. جہاں صرف خیالات ہوں، تخیلات ہوں، وہاں ترقیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں غفلتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ تخیلات سے ترقی نہیں ملتی، حقیقی جد و جہد سے جو ہے ترقیاں ملا کرتی ہیں. اس لیے قرآن نے جو ہے وہ نکالا ہے. اب میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. تخیلات سے نکالا ہے، تصورات سے نکالا ہے، خام خیالی سے نکالا ہے، خوش فہمی سے نکالا ہے. انسان کو جو بھی قاری قرآن ہے وہ خام خیالی میں نہیں رہے گا، وہ تخیلاتی زندگی میں نہیں رہے گا. اچھا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتاب فرقان ہے. فرقان سمجھتے ہیں؟ کتاب قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے. فرقان، فرقان یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا، حق و باطل میں جدائی کرنے والا، اتنی سوجھ بوجھ دینے والا کہ انسان سمجھ سکے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے. یعنی کائنات کا ہر فرد حق کو باطل، باطل کو حق کہہ سکتا ہے، لیکن محمد و آل محمد قرآن کو چاہنے والا حق کو باطل نہیں کہہ سکتا، باطل کو حق نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس میزان ہے، اس کے پاس کسوٹی ہے. کسوٹی کیا ہے؟ کہ قرآن کسوٹی ہے. اس کا قرآن فرقان ہے، کتاب فرقان، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے. اب یہاں ادھر عرض کیا کرتا ہوں میں، اور یہ آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے بزرگوں سے کہ قرآن فرقان ہے، علی فاروق ہے. شاید پہنچیے کہ نہیں پہنچی بات. قرآن فرقان ہے، یعنی قرآن حق و باطل کی کسوٹی اور تمیز دینے کی کتاب ہے. اور فاروق، فاروق اعظم، اب کسی کو بھی منسوب کر دیجیے اس کے بعد، لیکن فاروق اعظم پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں علی مرتضیٰ ہے. قرآن کتاب فرقان ہے، حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا، تمیز دینے والا، سوجھ بوجھ دینے والا، پہچانو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. علی فاروق اعظم ہے. پیغمبر نے فرمایا علی تو فاروق ہے، یعنی تو جہاں کھڑا ہوگا وہاں فیصلہ ہو جائے گا حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. اچھا دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ ہستیاں تو ایسی چھوڑ گئے پیغمبر اپنے بعد کہ جو صرف ایک کریکٹر نہیں ہے، صرف ایک کریکٹر نہیں ہے، کہ ایک کردار نہیں ہے وہ صرف، بلکہ وہ میزان ہے حق و باطل میں پہچاننے کا، وہ کسوٹی ہے حق و باطل کو پہچاننے کی. مولا کائنات کی عظمت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑا عظمت ہے میرے مولا کی. آپ تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ یاسب المومنین ہیں،
غالب علی کل غالب ہیں آپ جو ہے ایمان کل ہیں، آپ خلیفہ پیغمبر وسیع رسول ہیں، آپ کائنات کے مالک و مختار ہیں، آئے تطہیر کی روشنی میں صاحب طہارت ہیں، آئے مباہرہ کی روشنی میں صاحب صداقت ہیں، آئے اجتماع کی روشنی میں تالدار ولایت ہیں۔ توجہ، میں آپ کی عظمت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا، لیکن پیغمبر نے آپ کے علاوہ بھی کچھ اپنے ایسے غلام، ایسے نوکر چھوڑے ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے کسوٹی بنا کے چھوڑا ہے۔ کسوٹی جیسے میزان بنا کر چھوڑا ہے، علامتیں بنا کر چھوڑا ہے حق و باطل کی۔ کام کیسے مولانا؟ کام ہمارے عصر، یا ہمارے عصر کیا صحابی پیغمبر میں بڑی قدامت ہستی ہے، بہت قدامت ہستی ہے اصحاب پیغمبر میں، لیکن پیغمبر نے صرف انہیں کریکٹر بنا کے نہیں چھوڑا بلکہ ایک میزان بنا کر چھوڑا۔ کیا؟ اے عمار، تمہیں باقی گروہ قتل کرے گا۔ ہائے شاید بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ یعنی ہمارے عصر تمہیں باقی گروہ قتل کرے گا، جو گروہ آپ کو قتل کرے گا وہ باغیوں کا کنفرم۔ پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں ہمارے عصر جو تمہیں قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، گمراہ گروہ ہوگا، اور وہ گروہ جہنم میں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کسوٹی ہے کہ نہیں؟ یہ میزان ہے کہ نہیں؟ یہ علامت ہے کہ نہیں؟ ہمارے عصر کو جو بھی قتل کر دے گا وہ باغی گروہ ہوگا۔ بچے اسی جنگ کی تشکیل میں آئے ہیں مولا کائنات کی طرف سے آپ لڑنے کے لیے، اور آپ کو قتل کیا گیا تو کسی اور نے نعرہ بلند نہیں کیا، خود عبداللہ ابن عمر نے کہا اے معاویہ اپنا حساب کر، تو باقی گروہ میں سے ہے۔ ہائے شاید پہنچیے کہ نہیں پہنچی؟ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے خود اعلان کیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہمارے عصر تیرا قاتل باقی گروہ ہوگا۔ اب معلوم ہے نکلنے کا راستہ کیا تلاش کیا، کیونکہ جب پیغمبر کی حدیث کسوٹی ہوتی ہے، پیشن گوئی آپ کی، تو اس سے بڑی کوئی دلیل تھی کہ ہاں قتل کرنے والا گروہ باقی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا نہیں، جو لایا ہے اس نے قتل کرایا ہے۔ ایک صلوات پر محمد علیہ جو لایا ہے اس نے قتل کرایا ہے۔ کسی طرح سے جو لوگ بیدار ہوتے جا رہے تھے کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے عصر کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باقی ہوگا، اب یہ طے شدہ ہے، جس کی بغاوت پیغمبر کے قول سے ثابت ہو گئی ہو اسے مسلمان چاہ کر بھی حق ثابت نہیں کر سکتا۔ جس کی بغاوت کو پیغمبر کے قول نے ثابت کر دیا۔ ایک دوسری کسوٹی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے اصحاب پیغمبر۔ ہم یہی رک کر ایک بات کہا کرتے ہیں، اور ہم نے تمام خطبہ اور ذاکرین اس بات کی طرف باور کراتے ہیں کہ جو اصحاب ہیں وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم کے بعد جو اصحاب ہیں وہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، وہ حق و باطل کی میزان بنا کے چھوڑے گئے ہیں۔ دوسری حدیث پیغمبر کی ہے کہ 3 افراد کی جنت مشتاق ہے۔ مشتاق سمجھتے ہیں؟ جنت مشتاق ہے۔ ہم میں سے ہر فرد مشتاق ہے جنت کا، ہر فرد جنت کا مشتاق ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، چھوٹا بڑا سب چاہتا ہے کہ جنت مل جائے اور ہم براہ راست جنت میں پہنچ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جنت میں پہنچنا بخششوں کی بدولت نہیں ہوتا، محنتوں کی بدولت ہوتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد علیہ محمد۔ یہ نہ سمجھے کہ بس مولا محبت میں آ کے اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیں گے۔ بخششوں سے جنت ہی نہیں ملا کرتی، محنتوں سے جنت ملتی ہے۔ جب انسان محنتیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو پھر جنت کا تحفہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے یہ ہمارے درمیان کے افراد
کلمہ پڑھنے والے، میں نے کہا میں اپنے نبی کے بعد اپنے امام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں پیغمبر چھوڑ کر گئے، جنہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، عمار یاسر، کسوٹی، اور اس کے بعد حدیث پیغمبر 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، کا سلمان، ابو ذر، مقداد، سبحان اللہ، اتنی قدآور ہستیاں ہیں یہ تینوں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، کسی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس حدیث کو رقم دیا ہو، نہیں، تمام محدثین نے اپنی تمام معتبر حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے کہ 3 ہستیاں وہ ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ جنت کا مشتاق ہونا اور ہے، اور جنت کا کسی کا مشتاق ہونا اور ہے، جنت کا اشتیاق اور ہے، جنت کا خود کسی کا مشتاق ہونا اور ہے۔ چاہت مشتاق سمجھتے ہیں، اردو کو آسان کر دوں، چاہت جنت چاہتی ہے، انہیں جنت چاہتی ہے، ہم جنت کو چاہتے ہیں، جنت انہیں چاہتی ہے۔ شاید پہنچیے کہ نہیں پہنچا، ہم جنت کو چاہتے ہیں، جنت پہنچ جائیں، جنت پہنچ جائیں، جنت پہنچ جائیں، اور جنت انہیں چاہتی ہے کہ سلمان آ جائے، ابو ذر آ جائے، مقداد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں علی نقی نقل صاحب آئے، علی نقی نقل صاحب کا ایک جملہ کوٹ کر جو ہے ان کی روح کو جو ہے ثواب پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی کے حوالے سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سلمان وہ ہے جن کی جنت مشتاق، ابو ذر وہ ہے جن کی جنت مشتاق، مقداد وہ ہے جن کی جنت مشتاق۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ وعدے پیغمبر دیکھو، یہ تینوں ہستیاں علی کے خلاف ہیں کہ علی کے ساتھ ہیں۔ ایک صلوات محمد والے عزت کا آواز پر صلوات پڑھے محمد والے۔ ہمارے یاسر کو گروہ ہے باقی قتل کرے گا، واضح آیا، واضح حدیث، سلمان، ابو ذر، مقداد، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ اب بات پیغمبر دیکھو، ایک لمحہ کے لیے علی کو چھوڑا، ایک لمحہ کے لیے علی کے حق کے حوالے سے ان تینوں ہستیوں نے تردد سے کام لیا۔ کہیں شک ہوا، علی خاموش رہے تو علی کے ساتھ، علی بولے تو علی کے ساتھ، علی گھر میں رہے تو علی کے ساتھ، علی میدان میں آئے تو علی کے ساتھ۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں بھی علی کھڑے ہوئے یہ تینوں ہستیاں وہی علی کے ساتھ نظر آئی، اور فقط علی کے ہی ساتھ نظر نہیں آئی، علی بھی ان کے ساتھ نظر آئے۔ ہائے ہائے، پہنچیے کہ نہیں پہنچیے؟ یعنی صرف اور صرف یہی علی کے ساتھ نظر نہیں آئے، علی بھی ان کے ساتھ نظر آئے۔ تو کیسے بولا نا کہ جب جناب ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا مدینہ سے، تو یہ کامن اعلان کر دیا گیا، جنرل اعلان کر دیا گیا، ابو ذر کو کوئی سرحد تک چھوڑنے نہیں جائے گا۔ یہ باتیں بھی بڑی سننے کی ہیں، ایسا کیا کیا ابو ذر نے کہ ابو ذر کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی کہ شہر بدر کر دیا گیا، اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم تو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایسا کون سا عمل جناب ابو ذر نے انجام دیا کہ جناب ابو ذر کو صرف اور صرف مدینے سے نکالا نہیں گیا، جسے ہم کہتے ہیں کالا پانی کی سزا، ویسی سزا دی گئی جناب ابو ذر کو۔ اور جناب ابو ذر کے حوالے سے جو ہے پیغمبر اکرم کی واضح حدیث ہے کہ میری امت کے لقمان جو ہیں، حکیم لقمان کا لقب دیا ہے پیغمبر نے جناب ابو ذر کو۔ لقمان امت کے لقمان، حکیم ترین، جینیس ترین فرد ہے جناب ابو ذر۔ اور پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کے علاوہ کوئی سچا ترین انسان زمین پر ہے تو وہ ابو ذر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پیغمبر کے بعد نہ علی کو چاہا گیا نہ سچوں کو چاہا گیا۔ سچوں کے حوالے سے بڑی بہت زبردست مہم چلائی گئی،
نتیجہ کیا نکلا؟ شہر بدر کر دیا گیا. میں اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں، نہ انہوں نے علی کو چھوڑا نہ علی نے انہیں چھوڑا. یہاں تک میں اپنے جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ علی کے ایسے فدائی بن جاؤ گے کہ صبح اٹھتے بیٹھتے علی کی رضا کو ساتھ رکھو گے تو آپ بھی علی کے ساتھ ہوں گے، علی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ طرفینی معاملہ ہے، معاملہ تو بس طرفینی ہے. اگر کوئی میرا فداکار ہوگا تو میں اس کا فداکار. دنیا کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ کچھ بتائیے. آپ میرے جانثار بن جائیے، یہ میری کم ظرفی ہے کہ میں آپ کا جانثار نہ بنوں. آپ میرے حد درجہ چاہنے والے بن جائیے. بعید ہے کہ میں اعلیٰ ظرف ہوں اور آپ کا جو ہے جانثار اور آپ کا چاہنے والا نہ بنوں. اہل بیت شرافت میں سب سے اعلیٰ ہیں. ارے شرافت کا چشمہ تو بہائین کے دروازے سے ہے. کائنات کو جو شرافت کا درس سکھایا گیا ہے وہ ان کے دروازے سے نکلا ہے، ان کی تحریر سے نکلا ہے. تو یہ طے ہے کہ جب آپ ہر لمحہ علی کے ساتھ ہونے کا جو ہے سوچیں گے تو پھر علی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ افراد علی کے ساتھ نہیں، علی بھی کے ساتھ رہے. شہر بدر کر دیا گیا، اعلان ہوا، قومن اعلان، منادی تیسرے خلیفہ کی طرف سے منادی کر دی گئی، خبردار کوئی بھی کوفے کوئی بھی مدینے کے باہر مدینے کی سرحد تک ابو ذر کو چھوڑنے نہیں جائے گا. لیکن اللہ اکبر، علی نے ایک ہاتھ میں حسن کی انگلی کو تھاما، دوسرے ہاتھ میں حسین کی انگلی کو تھاما اور تینوں بڑی شان سے ابو ذر کو سرحد مدینہ تک چھوڑنے کے لیے نکلے. چاہے بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ ایک ہاتھ میں حسن، ایک ہاتھ میں حسین، اور علی نکلے ہیں اس اعلان کے بعد، اس منادی کے بعد کہ کوئی بھی چھوڑنے نہ جائے ابو ذر کو سرحد مدینہ کے باہر. اگر علی نکلے اور یہ نکل کر لگا دیا، جو ہمیں نہیں چھوڑتا ہم اسے نہیں چھوڑتے. مجال جی تو کہتا کہے گا کہ علی کیوں جا رہے ہو؟ سارے مدینے کا آنا ایک طرف، علی کا آ جانا ایک طرف. اور آپ کہیں گے مولانا بس یہیں تک علی نے ساتھ دیا کہ نہیں؟ قوم اعلان ہوا، منادی ہوئی، کوئی بھی ابو ذر کو چھوڑنے نہیں جائے گا. علی آئے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائے، چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ لائے، بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لائے. باپ بیٹوں نے مل کر جناب ابو ذر کو بڑی شان سے رخصت کیا. اور جب رمضان میں یہ صحابی پیغمبر آخری سانسیں لے رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، رمضہ جیسا خطرناک وحشت اور دہشت والا جنگل جہاں جناب ابو ذر کو جا کر چھوڑ دیا گیا تھا. ہم یہاں رک کر یہی تو کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس حشر کو تو بیان کیا کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اصحاب کے ان حشر کو بیان نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ چونکہ وہ عظمت محمد و آل محمد کے قائد تھے، اس لیے اس چیپٹر کو بند کر دیا جاتا ہے. اس چیپٹر کو بند کر دیا جاتا ہے اور بس کھوکھلے نعرے لگائے جاتے ہیں، اصحاب کی عظمت، اصحاب کی عظمت، اصحاب کی عظمت. ارے کائنات میں ہم سے زیادہ کوئی اصحاب کی عظمت کا قائل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم نے بلال کو بھی صحابی مانا، ہم نے جان کو بھی صحابی مانا. ہم سے بڑا عظیم، ہم سے بڑا عظمت کا قائل کون ہو سکتا ہے؟ جو ہم نے صحابہ کی فیض کو بنایا تو اس میں کوئی تمیز نہیں کی عربی ہے کہ اجمی ہے کہ فارسی ہے، یہ اس خاندان سے ہے، یہ اس خاندان سے ہے، یہ اس خاندان سے ہے، یہ اس خاندان سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خاندان پرست نہیں ہیں، ہم کردار پرست ہیں. تو علی نے نہیں چھوڑا. جب رمضہ میں آپ آخری دم تھے، روایت بتاتی ہے کہ مولائے کائنات باعجاز امامت جناب ابو ذر کی نماز میت پڑھانے کے لیے پہنچے. اس سے بڑی عظمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ویلیو ہو سکتی ہے ایک انسان کی کہ وقت کا امام دور دراز ہونے کے باوجود
دور دراز ہونے کے باوجود اپنی معجزے کا استعمال کرے، اپنی اس طاقت کا استعمال کرے، طاقت خدا نے اسے عطا کی ہے معجزے کی، امامت کی طاقت کی بنیاد پر پہنچے، نماز میت پڑھا کر آئے۔ یہ ہے وہ کسوٹی۔ اب دیکھنا بات پیغمبر کی کہاں نظر آئے یہ ہستیاں، علی کے ساتھ نظر آئے۔ بس معلوم جن کی جنت مشتاق ہے انہوں نے علی کو نہیں چھوڑا، وہ علی کے ساتھ ہر وقت رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کسوٹی ہے آپ کو باتوں کو پہچاننے کی۔ یہیں سے میں نے تھوڑی بات کو تھوڑا اس کو پھیلایا تھا تاکہ آپ بات پوری طرح آپ تک پہنچ جائے۔ بالکل تب آواز علیہ السلام پڑھے محمد علیہ۔ کو پہچاننے کی کسوٹی ہے، جہاں علی کھڑے ہوں گے وہاں حق ہے، اور جو علی کے مقابل میں کھڑا ہوگا وہ باطل ہے۔ یہ بالکل کسوٹی ہے، یہ آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ میزان ہے، اس بات کی علامت ہے جہاں علی کھڑے ہیں وہ حق ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جو بھی علی کے ساتھ کھڑا ہو گیا آ کر وہ ساری مصیبتوں سے دو چار ہوا، لیکن شک کی مصیبت سے دو چار نہیں ہوا۔ توجہ چاہو، ایک فرد تک اگر نہیں بات پہنچ جائے، ساری مصیبتیں آئیں، فقر و فاقہ دیکھا گیا، تنگ دستی دیکھی گئی، شہر بدری دیکھی گئی، قید و بندی زندگی دیکھی گئی، ساری مصیبتیں دیکھی، مگر شک کی بیماری قریب نہیں آئی، تاکہ اس لیے کہ جہاں علی ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا، وہاں یقین ہوا کرتا ہے۔ ایک سلامات پر محمد و علیہ محمد۔ جہاں علی ہے وہاں شک کی بیماری قریب نہیں آتی ہے، کیونکہ یہاں شک کا کوئی گزر ہی نہیں، یقین 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 یقین۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ یقین کی کس منزل میں ہیں، خود مولا نے کہا چونکہ استاد کا بڑا دخل ہوتا ہے، شاگرد کو سنوارنے میں استاد کا بہت دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسا استاد ہوتا ہے، جس پائے کا استاد ہوتا ہے، اگر وہ صحیح تربیت کر دے بچوں کی تو پھر اس کے ہنر بچے میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک دم کامن بات ہے، جو ٹیچر بیٹھے ہوں گے یہاں یا جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچے میں استاد کی کوالٹی نظر آتی ہے اگر صحیح معنی میں استاد نے کام کیا ہے۔ استاد جس انداز سے بھراتا ہے علم، جس انداز سے بھراتا ہے، تو شاگرد میں، اسٹوڈنٹ میں استاد کے ہنر نظر آتے ہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا آپ یقین کی کس منزل میں ہیں، تو امام نے کہا سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو رتی برابر بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، رتی برابر معمولی بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میں یقین کی اس منزل میں ہوں کہ اگر سارے حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ تب جسے علی پڑھا رہے ہوں، جسے علی سکھا رہے ہوں، جسے علی تربیت دے رہے ہوں، اسے ساری بیماریاں گھیر سکتے لیکن شک کی بیماری نہیں گھیر سکتے۔ اور یہاں ہم اکثر کہا کرتے ہیں ہم نے صحابہ کی وہ فہرست جو امت نے بنائی ہے ان میں سے تقسیم کی ہے، کیسے کئی شک کرنے والے تمہیں دے دیے، یقین کرنے والے خود لے لیے۔ ایک سلام محمد والے جو فہرست ہمارے سامنے دی ہے اس میں سے دو تقسیم ہوئی، جو شک کرنے والے تھے وہ تمہارے، جو یقین کرنے والے تھے وہ ہمارے، کیونکہ یہاں شک کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہاں تو یقین ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایسے نہیں کہہ دیا میں نے، یقین کا بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں اور انسان کی مذہبی زندگی میں۔ اب میں تھوڑا ایک موٹی موٹی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ شک کے ساتھ جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں، یقین کے ساتھ جو نماز پڑھی جا رہی ہے
70 سال کی نماز کہ ہم وزن ہیں 2 رکعت نماز اگر یقین کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعت نماز اگر یقین کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. یقین سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کچھ خداوند کریم نے ہم تک پہنچایا ہے، جو کچھ وعدے کیے ہیں، ان وعدوں پر یقین رکھا جائے. ابھی کچھ دن کی پہلے کی بات ہے، میں دلی میں تھا پروگرام کے حوالے سے، تو میرے ایک دوست جو ہے وہ اپنے بزنس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ مولانا میں ایک بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہے وہ ہے اور وہ اتنا انویسٹ ہوگا اس میں. ان کا بہت اچھی بات ہے. اب پیسے کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہے کہ میں انٹرسٹ پہ اٹھاؤں، بیاج پہ اٹھاؤں. میں نے کہا بہت خوب، صلوات پڑھے محمد والے. میں نے ان سے کہا کہ بہت اچھا، آپ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی چاہتے ہیں، اللہ سے جو ہے وہ آپ ہیلپ چاہتے ہیں کہ وہ مدد کریں اور اس میں برکت دے، لیکن آپ نے شروع میں ہی آغاز کر لیا کہ بیاج سے لیں گے. متوجہ، آپ نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ نہیں اس کا جو پیسہ انویسٹ کریں، جو پیسہ انویسٹ کرنا ہے مجھے وہ میرے پاس تو ہے نہیں اور میں نے اپنے دوست احباب سے مانگا نہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں اس بیاج پر اٹھاؤں گا. ارے جس کام کا آغاز ہی حرام سے ہو رہا ہو، جس کام کا آغاز ہی حرام سے ہو رہا ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے. اگر یقین کے ساتھ کہ وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اگر اس یقین کے ساتھ تم عمل کرو. یہاں پر ایک اور حدیث سنانے کا دل چاہتا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، ایک انسان کو بالکل پیک کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے پہنچے گا اس تک؟ یہ دیکھیے یقین، اس طرح یقین بناتے ہیں امام، ہمیں شک سے نکالتے ہیں امام. کہ مولا پورا پیک ہو، ہر طرف سے دروازے بند ہو، کہیں سے بھی کوئی گزرگاہ نہ ہو، وہاں سے بندہ اگر اندر ہو تو وہاں سے پہنچے گا کیسے؟ امام نے کہا جہاں سے اس کی موت پہنچے گی. محمد یہ باتیں نہیں ہیں، یہ یقین پیدا کرنے والی ہے. جو انسان صبح سے شام تک اس بات کا یہ آیتیں پڑھ رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے خدا کی قدرت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے؟ اسے خدا کی قدرت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے؟ اسے مکمل بھروسہ ہونا چاہیے اس یقین کے ساتھ میرا کام محنت کرنا ہے، نتیجہ اور ثمرہ دینا خدا کا کام ہے. بس بندے کا کام بھی تو یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو وہ لے کر شروع کریں گے. ہم نے کہا خدایا یہ تو بتائیے آغاز میں یہ نیت کر لی ہے تو انجام کیا ہوگا؟ تو میں اپنے جوانوں کو بالخصوص خدمت سے پر آ کر کہا کرتا ہوں، اہل بیت سے وابستگی کے نتیجے میں ایمان کی دولت ملتی ہے یقین کے ساتھ. خدا قادر ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، شاید اس ذکر کے حوالے سے مسئلہ بھی حل ہو جائے. اپنی تعریفیں کرنا کیسا ہے؟ اچھا ہے. آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں اور میرا تو انداز بیان یہ ہے اور میرا تو انداز تحریر یہ ہے اور میرا خاندان یہ ہے اور میرا تو قبیلہ ایسا ہے اور ویسا ہے، وہ تعریفوں کے پھول باندھنے لگے. کتنے ہیں تو لوگ باور کریں گے اسے عقل مند. دیکھیے کتنا بے وقوف ہے، اپنی تعریفیں کر رہا ہے. اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ محاورہ بہت مشہور ہے، وہ اپنے منہ میں مٹھو، یعنی اپنے ہی منہ سے تعریفیں کر رہے ہیں تو کچھ نہیں. غیر تعریفیں کر دے تو سب کچھ ہے، لیکن اگر خود اپنے منہ سے تعریفیں انسان کرنے لگے تو کوئی اعتبار نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں کتنی تعریفیں خداوند کریم نے اپنی کی ہے؟ ایک فرد سے میں توجہ چاہ رہا ہوں. کتنی تعریفیں پروردگار عالم نے اپنی کی ہے. میں قادر بھی ہوں، میں قدیر بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں قدوس بھی ہوں، میں عزیز بھی ہوں، میں حکیم بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں. مطلب ایک لمبی فہرست ہے. ہر آیت میں آپ کو کوئی نہ کوئی خدا کی تعریف مل جائے گی. میں کو
بندے کو پاور کیا کرانا چاہتا ہوں؟ تو ایک سجدہ جس کے سامنے کر رہا ہوں معمولی ہستی نہیں ہے. یقین جان وہ قادر بھی ہے, یقین جان وہ خبیر بھی ہے, یقین جان وہ علیم بھی ہے, یقین جان وہ سمیع بھی ہے. تو اسے خبر کرے نہ کرے وہ تیرے حالات سے باخبر ہے. تم اسے سنائے یا نہ سنائے وہ سمیع ہے, وہ سننے والا ہے. یعنی گویا پروردگار عالم آپ کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہے ایسی ویسی بارگاہ میں نہیں آئے ہو. ہائے ہائے, تبھی تو میں اکثر و بیشتر اپنے جوانوں کو یہاں اس طرف متوجہ کرتا ہوں, کیوں تھے حسین اتنے مطمئن؟ کیا تھا کربلا میں بظاہر, کیا تھا حسین کے پاس دنیا میں سے, کیا تھا حسین کے پاس؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اقتدار یزید کے پاس تھا, اسلحہ یزید کے پاس تھا, حکومت یزید کے پاس تھی, افراد یزید کے پاس تھے, بظاہر طاقت یزید کے پاس تھی, تخت یزید کے پاس تھا, بظاہر حسین کے پاس کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھ جاتا ہوں کیا تھا؟ کیا اس کے پاس سب کچھ تھا مگر خدا نہیں تھا؟ شاید پہنچیے کہ نہیں پہنچیے گا. اس کے پاس سب کچھ تھا مگر قادر مطلق نہیں تھا, خالق کائنات نہیں تھا. اسی لیے تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر مولا حسین نے کہا تھا, اے خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ایک صلوات پر محمد علیہ محمد. ایک سجدے کی قیمت بڑھ جاتی ہے اگر انسان اس تصور کے ساتھ سجدہ کر لے کہ جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں وہ کائنات میں سب سے بڑا قادر ہے, سب سے بڑا قدیر ہے. مولا حسین مطمئن ہے, سجدے میں جا کر بھی مطمئن ہے, سر کٹا کر بھی مطمئن ہے. کیوں جانتے ہیں میرے ساتھ میرا خدا ہے, اور یہ طے ہے, یہ طے ہے جس کے ساتھ خدا جیسی طاقت ہو کائنات چاہ کر بھی اسے فنا نہیں کر سکتی. یزید کا کوئی نام و نشان ہے؟ یزید کی کھڈر بن چکے ہیں, جو اس کا دربار تھا وہ بھی کھڈر بن چکا ہے. اس کے آثار بھی بے رونق ہیں, بدحال ہیں, مکروہ ہو گئے ہیں, کراہیت کرتے ہیں لوگ جانے سے. لیکن حسین کا روزہ دمدما رہا ہے. پوری کائنات میں اگر کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا پلیس, کوئی ایسی مقدس اور کوئی ایسی روحانی جگہ ہے جس میں کائنات میں سب سے زیادہ لوگ ہر روز ہوتے ہیں, وہ حسین علیہ السلام کا روضہ مقدس ہے. آج اتنی یہ باتیں جو ہیں وہ سچ کرنے کے لیے بہت دیر نہیں لگتا ہے. پوری کائنات میں حسین کے روزے سے پہلے خانے کعبہ تھا, صرف خانے کعبہ تھا جو سب سے زیادہ ظاہر نظر آتے تھے. لیکن آج اگر ملاحظہ کریں گے تو کعبہ ہے لیکن حسین روح کعبہ ہے. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اگر زیارت کی جاتی ہے اور آتے ہیں لوگ سفر کر کے تو وہ حسین علیہ السلام کا روزہ ہے. اچھا, یہاں بھی ایک فخر کی بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ اس پر فخر کریں گے. یہ حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ساری امت پر ہمیں ایک فخر حاصل ہے. کیا کہ ساری امت کو جمع ہونے کے لیے ایک مرکز ملا اور اس میں بھی ہمارا حصہ ہے. آپ کیا کہنا خانے کعبہ, خانے کعبہ ایک مرکز ہے جمع ہونے کے لیے, ایک سینٹر ہے جمع ہونے کے لیے. ساری دنیا کا مسلمان وہاں جمع ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے, لیکن اس میں ہمارا حصہ ہے. کوئی ہے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے نکال دے کہ نہیں آپ نمازی نہیں ہیں, آپ یہاں حج نہیں کر سکتے, آپ طواف نہیں کر سکتے, آپ صحیح نہیں کر سکتے, آپ یہاں عبادت نہیں کر سکتے. مسلمان وہاں سے آنے کے بعد کچھ بھی کہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, وہاں سے آنے کے بعد کتنے بھی فتوے لگائیں لیکن کعبے کے ارد گرد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتے. کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ کیوں کعبہ بھی ہمارا ہے, موجود کعبہ بھی ہمارا ہے. ہمیں کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ تو پوری کائنات
کیا ہے، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. عمرہ کی شکل میں جاتے ہیں، زیارت کی شکل میں جاتے ہیں، حج کی شکل میں لوگ جمع ہوتے ہیں. جب میں غفیر جمع ہوتا ہے، مجھے اس پہ ڈسکس نہیں کرنی ہے. ہماری حصے داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو مسلمانوں کے لیے مرکز ہے، جو تمام امت کے لیے مرکز ہے، اس میں ہماری حصے داری ہے. لیکن صدقہ محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کی محبت کے صدقے میں ہمیں اللہ نے ایک مرکز نہیں دیا، 2 مرکز دیے. کیا ایک مرکز کعبہ ہے، ایک مرکز کربلا ہے. ایک مرکز کربلا ہے. کعبے میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں، کربلا میں بھی ہم جمع ہوتے ہیں، لیکن ہم کعبے کی اجتماع میں حصے داری رکھتے ہیں، لیکن کربلا کے اجتماع میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ صدقہ ہے محمد والے محمد کی محبت کا. کہ اگر کوئی طاغوتی ہستیاں، طاغوتی طاقتیں یہ چاہیں کہ کسی طرح سے شیعہ کمیونٹی کو الگ تھلگ کر دیں، جیسا کہ کیا جا رہا ہے، بیدار رہا کریں اس حوالے سے. یہی پلیٹ فارم ہے جو پہنچانے کا ہے. الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کیسے ہتھ کنڈے؟ ابھی آپ نے تازہ ہتھ کنڈا سنا ہوگا، وزیر رضوی کی شکل میں، کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن میں اتنے سورے نکال دیے گئے، اتنے سورے ڈال دیے گئے، اور یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ شیعوں کو الگ تھلگ کر دیا جائے، کسی بھی طرح سے شیعوں کا قرآن الگ ثابت کر دیا جائے، یہ خود بخود الگ ہو جائے گی. متوجہ؟ جیسے احمدی ہیں، مرزائی، انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کا ہم قائل نہیں ہیں، الگ تھلگ ہو گئے سارے مسلمانوں سے. اب انہیں خانہ کعبہ میں جانے نہیں دیا جاتا. اب ان کے پاس جو ہے وہ مسلمان ہونے کا پاسپورٹ نہیں ہے پاکستان میں مرزائیوں کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر اکرم کے ختم مرتبہ کے قائل نہیں ہے. اب یہی کوشش کی جا رہی ہے شیعوں کے ساتھ کہ کسی طرح سے ان کے قرآن کو الگ ثابت کر دیا جائے، ان کی حج کو کربلا میں ثابت کر دیا جائے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سب پالیسی ہے دشمن کی، یہ طاغوت کی پالیسی ہے. وہ جانتی ہے کہ جو وارث کعبہ ہے وہ یہی ہے، جو نگران کعبہ ہے وہ یہی ہے، جو پاسدار کعبہ ہے وہ یہی ہے. جب بھی کعبے پہ کوئی حرف آئے گا تو ساری دنیا تماشا دیکھتی ہو تو دیکھتی رہے، لیکن حسین کے چاہنے والے تماشا نہیں دیکھیں گے. اس لیے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملعون مسیح رضوی کے ذریعے سے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا گیا جو ہے ہندوستان میں، اور جگہ جگہ سے جو ہے باتیں سننے کو ملی. لیکن ہم نے جس بات کو ہم کنڈم 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں، اسے آج بھی کنڈم کر رہے ہیں. اگر علی کو دوسرا قرآن دینا ہی تھا تو علی سے بہتر کون تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی حیات کے بعد اگر کسی کو قرآن دوسرا دینا تھا تو علی سے زیادہ موضوع کوئی ہستی تھی؟ کوئی مناسب ہستی تھی؟ وہ خود اپنے چاہنے والوں کے حوالے کر کے جاتے کہ قرآن ہے جو میں نے جمع کیا ہے. لیکن علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، علی کی نگاہ قیامت تک ان حالات کو دیکھ رہی تھی کہ میرے چاہنے والے الگ تھلگ کر دیے جا رہے ہیں. اس لیے جو قرآن ہے وہ قابل احترام ہے، جو قرآن ہے وہ عظمت رکھتا ہے، جو قرآن ہے وہ ہماری آنکھوں کا کے لیے جو ہے نور ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی ہم صبح شام نہیں سوچتے کہ قرآن 2 تختیوں کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل ہوئی ہے. یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. شک مت کرنا، ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہ کرنا، چونکہ آپ کے پہلے امام سے لے کر 11ویں امام اور 11ویں امام سے لے کے 12ویں امام سب نے اسی قرآن کو سامنے رکھ کر ہم سے گفتگو کی ہے. اس لیے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اجتہاد کا سلسلہ چل رہا ہے. غیبت امام میں غیبت صغریٰ سے لے کر غیبت کبریٰ تک جو آج جاری و ساری ہے، اس سپاہی یہی تو کام کر رہے ہیں. ہم لوگ تو صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن دشمنوں سے مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. دشمنوں سے مقابلہ وہ سلسلہ اجتہاد کر رہا ہے.
جو پوری دنیا پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، جو جانتا ہے کہاں سے تیر آیا ہے اور کہاں تیر واپس کرنا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، شاید پہنچیے کہ نہیں پہنچیے بات. کہاں سے تیر آیا ہے اور کہاں تیر واپس کرنا ہے یہ خوب جانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں شک کو تردد کا شکار ہونے کا جو موقع نہیں دیا. ہمارے سامنے قرآن کو اس انداز میں پیش کیا کہ اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو ہمارا دشمن ہے، کوئی محمد مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے تو ہمارا دشمن ہے. بغیرت ہے وہ مسلمان کے جو قرآن کی توہین سنے اور خاموش بیٹھا رہے. بغیرت ہے وہ مسلمان جو پیغمبر قرآن پیغمبر کی توہین سنے اور خاموش بیٹھا رہے. یہ ساری غیرتیں جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہم میں جمع ہو گئی ہیں، یہ سب تربیت کا نتیجہ ہے. بس میں بات کو ختم کر چکا ہوں. علی میزان ہے حق و باطل میں پہچاننے کی، جن کی بھی تربیت کی جاتی ہے انہیں شک کی منزل میں نہیں دیکھا، یقین کی منزل میں دیکھا. ہمیں امام یقین کی منزل میں دیکھنا چاہتے ہیں. بلایا اپنی اصلاح کریں، ہر لمحہ جو ہے تجدید بیعت کیا کریں. صبح و شام جہاں بھی شک قریب آئے وہاں فوراً جو ہے وہ اپنے ارادوں کو دوبارہ عہد کو دوبارہ دہرایا کریں، کیونکہ ہمیں وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے. کیسے کیسے چاہنے والے تھے کربلا کی سرزمین. حسین کے لیے پروانہ وار جو ہے مر مٹنے کو تیار تھے. مسلسل آپ شہداء کی شہادت کو سنیں گے. کس کس مصیبت کو ذکر کر سکتے ہیں ہم ان 10 دنوں میں؟ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بھی ذکر نہیں کر سکتے. ذرا کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے کہ مدینے کو چھوڑنا کتنا دشوار تھا. بہت آسان ہوتا ہے ہم سنا دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں، لیکن کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے کہ نانا کے جو روزے کو چھوڑا تو ان کے دل پر کیا گزری. بہت دیر تک تعویذ قبر سے لپٹ کر رویا ہے میرا حسین، اور بار بار یہی شکوہ کرتا تھا اے نانا تیری امت نے مجھے مدینے میں رہنے کے لائق نہیں چھوڑا ہے. اب مدینہ ایسا ماحول نہیں لگتا کہ حسین یہاں ٹھہرے. تو یہی حالت آپ کی اس وقت تھی کہ جب ماں کی قبر پر آئے ہیں. روایت بتاتی ہے ماں کی طرف ایسے بڑھے جیسے بچہ اپنی اس آگوش کی طرف بڑھتا ہے جس میں وہ پروان چڑھا. ماں کی قبر پہ آ کے اپنے آپ کو گرا دیا. اماں حسین تنہا ہو گیا. جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں محمد. بہت مشکل ہے حسین کے لیے، کیونکہ حسین کی بچپنے کی یادیں مدینے کی گلی کوچے سے جڑی ہوئی تھی. جس گلی سے بھی گزر جاتے تھے وہاں یاد آتا تھا کہ یہی وہ گلی ہے جہاں نانا مجھے کاندھے پر بٹھا کر جو ہے سواری کرایا کرتے تھے. جب مسجد میں آتے تھے تو محراب کو دیکھ کر یاد آیا کرتا تھا یہ وہی مسجد کی محراب ہے جس مسجد کی محراب